السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا عمان کے بادشاہ کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جن ملکوں اور حکومتوں و حکمرانوں کے پاس خطوط روانہ فرمائے تھے، ان میں سے ایک عمان کا بادشاہ بھی تھا۔ تقریباً مدینہ منورہ سے 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اتنے طویل فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر روانہ کیا کہ وہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عمان پہنچے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا جعفر، اس بادشاہ کے بھائی عبد سے ان کی ملاقات ہوئی، اس لیے کہ بادشاہ کا بھائی عبد یہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اور یہ تھوڑا سا بڑے بھائی سے سنجیدہ اور اچھے مزاج والا تھا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ملاقات کی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ذکر فرمایا۔ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبداللہ الی جعفر وعبد ابن الجلندی۔ جلندی باپ کا نام تھا، اس باپ کے 2 بیٹے تھے، جعفر اور عبد، دونوں بھائی وہاں حکومت کرتے تھے۔ ان میں سے بڑا بھائی جعفر یہ بادشاہ تھا۔ سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوکما بدعایت الاسلام اسلما تسلما۔ میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم دونوں اسلام قبول کر لو تو صحیح سالم رہو گے۔ فإنی رسول اللہ الی الناس کافۃ، میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں۔ لِأُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ میں زندوں کو ڈراؤں برے نتیجے سے، جہنم کے عذاب سے، آخرت سے، اور کافرین کے خلاف میری حجت مکمل ہو جائے۔ فَإِنَّكُمَا إِنْ أَقْرَرْتُمَا بِالْإِسْلَامِ وَلِيتُكُمَا، اگر تم اسلام کو قبول کر لیتے ہو تو ایسی صورت میں تم دونوں کو اس ملک کا حاکم برقرار رکھوں گا۔ ایسے نہیں ہے کہ میرا مقصد تمہاری حکومت چھیننا ہے، حاکم تم ہی رہو، لیکن اسلام قبول کر لو۔ وَإِنْ أَبَيْتُمَا أَن تُقِرَّا بِالْإِسْلَامِ فَإِنَّ مُلْكَكُمَا زَائِلٌ، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ وَخَيْلِي تَحِلُّ بِسَاحَتِكُمَا، اور میرے گھڑ سوار، میری فوج تمہارے میدان میں حاضر ہو جائے گی۔ وَتَظْهَرُ نُبُوَّتِي عَلَى مُلْكِكُمَا، اور میری نبوت تمہاری بادشاہت پر غالب آ جائے گی، اور اس طرح سے یہ حکومت کا خاتمہ ہوگا اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ خط تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام بادشاہوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط روانہ ہوئے تھے
تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہر بادشاہ سے خطاب الگ الگ انداز میں کیا گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب عمان پہنچے ہیں یہ خط لے کر، تو جعفر کے بھائی عبد سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس مدینہ منورہ سے آیا ہوں، نبی کا یہ خط ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، آپ کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اخی المقدم علی بالسن والملک، میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ مجھ سے بڑا بھی ہے اور وہی اسی کی بادشاہت بھی ہے، لہذا یہ باتیں مجھے نہیں، میرے بڑے بھائی سے بیان کیجئے، اس لیے کہ ایک بڑے شخص کا خط ہے بادشاہ کے نام پر، تو بادشاہ میرا بھائی ہے، میں نہیں ہوں، لہذا یہ خط انہی تک پہنچانا چاہیے، آپ مجھے خط دے دیجئے، میں اپنے بھائی کو پہنچا دیتا ہوں، وہ اس کو پڑھیں گے۔ پھر یہ عبد نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنا شروع کیا، بھائی سے ملاقات کرنے سے پہلے معلوم کر لوں کہ یہ کیا پیغام لے کر آیا ہے، خط تو ہم پہنچا دیں گے لیکن یہ قاصد، یہ پیغمبر چاہتا کیا ہے؟ تو عبد نے سوال کیا ما تدعو الیہ، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو، کس راستے کی دعوت دینے کے لیے تم آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ادعو الی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں ایک اللہ کی عبادت دینے کی ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، وَتَخْلَعُ مَا عُبِدَ مِن دُونِ، اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جتنی عبادتیں دوسروں کی جا رہی ہیں یہ تمام کی تمام عبادتوں کو چھوڑنے کا حکم لے کر آیا ہوں، وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میری دعوت یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبد نے کہا یا عمرو انک ابن سید قومک فکیف صنع ابوک، عبد کہتا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے عمرو تم تو اپنے علاقے کے سردار کے بیٹے ہو، جیسے ہم یہاں سردار ہیں تم بھی وہاں اپنے سردار کے بیٹے ہو، مجھے یہ بتاؤ تمہارے باپ نے کیا کیا؟ تمہارا باپ بھی سردار تھا، تو اس نے کیا کیا؟ کیا یہ دعوت جو آپ نے قبول کیا ہے کیا آپ کے باپ نے بھی قبول کیا تھا؟ فَكَيْفَ صَنَعَ أَبُوكَ فَإِنَّ لَنَا فِيهِ قُدْوَةً، اس لیے کہ ہم آپ کے باپ کا احترام کرتے ہیں، وہ جیسا کریں گے، وہ جس حالت میں ہوں گے ہم اسے مان لیں گے، ہم ان کو آئیڈیل بنا لیں گے اس کام میں۔ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں مَاتَ وَلَمْ يُؤْمِن بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا تو انتقال ہو گیا، وہ اب نہیں رہے دنیا میں، لیکن ایمان قبول کرنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ وَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَسْلَمَ وَصَدَّقَ بِهِ، میری خواہش تھی کہ کاش وہ بھی اسلام قبول کر لیتے اور اس دین کی تصدیق کرتے۔ وَقَدْ كُنْتُ أَنَا عَلَى مِثْلِ رَأْيِهِ حَتَّى هَدَانِ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، میں بھی ان کے اسی راستے پر تھا، باپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں بھی انہی کے ساتھ تھا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، میں مسلمان ہو گیا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوا، میرے والد عاص وہ اسلام قبول نہیں کر سکے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ تو کہتے ہیں فَمَتَى تَبِعْتَهُ، تم نے کب اسلام قبول کیا؟ قلت قریباً، بس ابھی چند دنوں پہلے، قریب۔ فَسَأَلَنِي أَيْنَ كَانَ إِسْلَامُكَ، تم نے اسلام کہاں قبول کیا ہے؟ مدینہ میں، مکہ میں، کون سے علاقے میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں عند النجاشی، میں نے نجاشی کے پاس اسلام قبول کیا ہے، میں وہاں تھا اس وقت، وہاں میں مسلمان ہوا ہوں۔ وَأَخْبَرْتُ أَنَّ النَّجَاشِيَ قَدْ أَسْلَمَ، اور نجاشی بھی مسلمان تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ تو وہ سوال کرتا ہے
کیف صنع قومہ بملکہ، نجاشی مسلمان ہو گیا تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی قوم کے لوگ بادشاہ کو ختم کر دیے، یا ان کی بادشاہت باقی ہے، ان کے فرما بردار ہو گئے۔ تو فقلت اقروہ واتبعوہ، میں نے کہا جیسے نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا تو قوم کے لوگ بھی اس کے راستے پر چلنے لگے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ قال والاساقفۃ والرہبان تبعوہ، کہا یہ جو نصارہ کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کے جو علماء تھے رہبان، کیا یہ سب کے سب نجاشی بادشاہ کے ساتھ مسلمان ہو گئے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو آپ تو کہتے ہیں انظر یا عمرو ما تقول، اے عمرو ذرا سوچ سمجھ کر بولو، آپ کیا کہہ رہے ہو، کس کے بارے میں اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں آپ؟ انظر یا عمرو ما تقول انہ لیس من خصلۃ فی رجل افضح لہ من الکذب، انسان کے پاس جھوٹ سے زیادہ بری عادت نہیں ہوتی ہے، لہذا جھوٹ مت بولو کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، ان کی قوم اسلام قبول کر چکے، نصارہ کے سردار اسلام قبول کر چکے۔ تو عمرو کہتے ہیں ما کذبت وما نستحلہ فی دیننا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ سے، اور ہمارے دین میں جھوٹ بولنا یہ حلال بھی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں نجاشی بادشاہ کے بارے میں بالکل صحیح خبر ہے۔ پھر اس نے کہا ما ارا ہرقل عالم باسلام النجاشی، عبد کہتا ہے پھر ہو سکتا ہے پھر ہرقل کا جو بادشاہ قیصر، وہ ہرقل کو نجاشی کے اس عمل اس حرکت کے بارے میں علم نہیں ہوا ہوگا، ورنہ اسے اگر پتہ چلتا کہ اس کے ماتحت رہنے والا ایک حاکم وہ مسلمان ہو گیا تو وہ اس پہ حملہ کر دیتا، ختم کر دیتا اس کو۔ تو اس نے کہا اسے بھی معلوم ہو چکا تھا، ہرقل کو معلوم ہو گیا تھا کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے۔ فَبِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْتَ ذَلِكَ قُلْتُ كَانَ النَّجَاشِي يُخْرِجُ لَهُ خَرَجًا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَصَدَّقَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا واللہ لو سألنی درہما واحدا ما اعطیتہ، کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ نجاشی مسلمان ہو گیا، اور ہرقل کو معلوم ہونے کے باوجود کوئی بڑا معاملہ نہیں ہو سکا ان دونوں کے درمیان میں، کیسے اندازہ ہوا آپ کو؟ کہا کہ جب نجاشی بادشاہ مسلمان ہوا ہے تو وہ اپنے ملک سے جو ٹیکس دیا کرتا تھا قیصر کو، رومی بادشاہ کو، چونکہ روم کی سلطنت بڑی سلطنت تھی، یہ سب اس کے ماتحت تھے، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی ریاستوں سے ٹیکس جمع کر کے ان کو دیا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوا تب اس نے کہا واللہ لو سألنی درہما واحدا ما اعطیتہ، آج کے بعد سے قیصر کا ٹیکس بند، ایک درہم بھی اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے نہیں دوں گا، وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم وہ کافر کو، اس کافر بادشاہ کو ٹیکس دیں گے؟ تو جب اس نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تو ایسی صورت میں قیصر کے پاس ذرا مسائل کھڑے ہو گئے، اور قیصر کے بھائی نے کہا اتدعو عبدک لا یخرج لک خرجا ویدین بدین غیرک دینا محدثا، ہرقل کے بھائی نے ہرقل سے کہا ایک آدمی کسی نئے انسان کے دین کو قبول کرتا ہے اور تم جیسے بادشاہ کو، اتنے عظیم سلطان کو ٹیکس دینے سے انکار کر رہا ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں بول رہے اس کو؟ بھائی اپنے بھائی سے پوچھتا ہے ہرقل سے کہ نجاشی بادشاہ وہ کسی کے دین کو مان لیتا ہے پھر ٹیکس دینے سے انکار بھی کرتا ہے، آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی کاروائی نہیں ہوگی اس کے خلاف؟ تو ہرقل نے کہا رجل رغب فی دین فاختار لنفسہ ما اصنع بہ، اس آدمی نے اگر وہ دین قبول کر لیا یہ اس کا اپنا عمل ہے، میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس کو وہ دین اچھا لگا، اس دین کو اس نے قبول کر لیا۔
واللہ لولا الظن بملکی لصنعت کما صنع. تو ہرقل نے اپنے بھائی سے کہا سنو وہ تو نجاشی بادشاہ ہے، نجاشی حبشہ کا نجاشی ہے، اگر مجھے بھی اپنی حکومت کا ڈر نہ ہوتا، اس کی لالچ نہ ہوتی تو میں بھی وہی کام کرتا جو نجاشی نے کیا، یعنی میں بھی اسلام قبول کر لیتا. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے ہرقل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ چاہتا تھا مسلمان ہونا، وہ چاہتا تھا نبی سے ملاقات کرنا، مگر قوم کے لوگ اور درباریوں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکا. تو پھر آپ تو کہتے ہیں انظر ما تقول یا عمرو، اے عمرو اتنی بڑی بات یہ ہرقل اور نجاشی کے درمیان کی آپ بتا رہے ہو، ذرا صحیح کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو؟ تو کہا واللہ صدقت، میں آپ سے بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس میں کہیں جھوٹ نہیں ہے. فاخبرنی ما الذی یأمر بہ وینہی عنہ. اب یہاں پر جب عبد نے عمرو بن عاص جو پیغام لے کر آئے تھے ان کے والد کے بارے میں پوچھا، پھر نجاشی کے بارے میں پوچھا، پھر ہرقل کے بارے میں پوچھا، چونکہ یہ بھی سلطنتیں ہیں، رومان بھی ایک سلطنت ہے، تو ان سلطنتوں کا حال پوچھنے کے بعد پھر کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارا جو آدمی ہے وہ کس بات کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یأمر بطاعت اللہ عز وجل وینہی عن معصیتہ، وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اس کی معصیت سے، نافرمانی سے منع کرتا ہے. ویأمر بالبر وصلۃ الرحم، اور وہ نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الظلم والعدوان، اور ظلم اور عدوان سرکشیوں سے منع کرتا ہے. وینہی عن الزنا وعن الخمر، زنا سے، شراب سے، وعن عبادت الحجر والوثن والصلیب، پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتا ہے. تب عبد کہنے لگا ما احسن هذا الذي يدعو الیہ، کتنی اچھی دعوت ہے یہ کتنی اچھی باتیں ہیں. جب بنیادی دعوت کے بارے میں انہیں بتایا گیا عبد کو، جو جعفر کا بھائی ہے، عمان کے بادشاہ کا بھائی، ابھی بادشاہ تک پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی ساری تحقیق کر لینا چاہتا ہے کہ یہ مدینہ سے جو پیغمبر آیا ہوا ہے، جو پیغام لے کر آیا ہے، آخر اس کے پاس کیا پیغام ہے. تو کہتے ہیں ما احسن هذا الذي يدعو الیہ، کتنی اچھی باتیں ہیں یہ. لو کان اخی یتابعنی علیہ لرکبنا حتی نؤمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ونصدق بہ. پھر کہتا ہے کاش جو یہ باتیں جیسے مجھے اچھی لگی ہیں اگر میرے بھائی کے سامنے پیش کر دی جائے اور اسے بھی اچھی لگ جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی. پھر ہم دونوں مل کر مدینہ جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، وہاں جا کر ایمان لے آئیں گے. اب اس طرح کا اظہار کرتا ہے. ولیکن اخی اضر بملکہ من ان یدعہ ویسیر ذنبا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرا بھائی حکومت کی خاطر ایسا نہیں کرے گا. یہ حکومت کی لالچ ہے، اس لالچ کی وجہ سے وہ یہ دعوت کو قبول نہیں کرے گا. تو میں نے کہا اچھا تب ٹھیک ہے سن لو. انہو ان اسلم ملکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قومی، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو انہیں اپنی حکومت کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں کا حاکم بنا کر رکھیں گے. حکومت چاہیے، حکومت آپ ہی کے پاس ہے، حکومت آپ سے لی نہیں جائے گی. اور پھر فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَيَرُدَّهَا عَلَى فَقِيرِهِمْ، بس کام اتنا ہوگا کہ آپ کے پاس کے مالداروں سے صدقہ لیا جائے گا اور آپ ہی کے علاقے میں جو غریب لوگ، فقیر لوگ ہیں انہیں دے دیا جائے گا زکوٰۃ. یہاں اس ملک میں آپ کے علاقے میں یہیں سے زکوٰۃ لی جائے گی مالداروں سے اور یہیں کے غریبوں کو دی جائے گی. تو انہوں نے کہا ان ھذا لخلق حسن، یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں، کتنے اچھے اخلاق والی چیزیں ہیں، اتنی اچھی خصلت ہے یہ کہ ہمارے ہی ملک میں ہمارے مالداروں سے لے کے ہمارے ملک کے غریبوں کو دیں گے تو ہمارا ہی ملک ترقی کرے گا، ہم ہی اور اچھے بن جائیں گے. وما صدقہ، اچھا یہ صدقہ ہوتا کیا ہے؟
عبد نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں صدقے کی پوری تفصیل بتا دی، بکریوں میں زکوٰۃ کیسے نکالا جاتا ہے، اونٹوں میں زکوٰۃ کیسے نکالا جاتا ہے، کھجوروں میں زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں، کھیتیوں کی زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، ساری تفصیل میں نے ان کو سنا دی۔ تو کہتا ہے یا عمرو وَتُؤْخَذُ مِنْ سَوَائِمِ مَوَاشِينَ الَّتِي تَرْعَى الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمِيَاهَ، کیا ہمارے جانوروں سے بھی زکوٰۃ لی جائے گی، جانوروں کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی جو ادھر ادھر گھوم پھر کے چرتے ہیں، اپنا اپنا جا کر کہیں پانی پی لیتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ جو جانور ہیں ان کی بھی ایک میعاد ایک مدت ہوتی ہے، ان کا ایک عدد متعین ہے، وہ عدد جب متعین اتنی عدد کو پہنچ جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تب اس نے کہا واللہ ما ارى قومی فی بعد دارہم وکثرت عددہم یطیعون لہذا، یہاں مشکل ہے، جانوروں کی زکوٰۃ یہ میری قوم نہیں ماننے والی ہے، حالانکہ میری قوم کے پاس یہ ساری چیزیں بہت ہیں، بڑی دولت ہے ان کے پاس، لیکن جانوروں کی زکوٰۃ اگر نکالنے کے لیے کہا جائے تو میری قوم یہ کبھی نہیں مانے گی۔ یہاں تک کہ بات عبد کے ساتھ مکمل ہو گئی، ابھی بادشاہ تک پہنچنا ہے، تو کہتے ہیں کچھ دنوں ایسے ہی انتظار کرتے رہے، آج ملاقات ہوگی، جب ملاقات ہوگی، کل ملاقات ہوگی، صبح ہوگی، دوپہر میں ہوگی، شام میں ہوگی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ بہرحال ایک وقت آ گیا کہ اس دن پھر جعفر نے اس قاصد کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ جو مدینہ سے قاصد آیا ہوا ہے انہیں ہمارے پاس لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں میں جعفر کے دربار میں حاضر ہوا، ان کے درباریوں نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے مجھے بادشاہ کے سامنے پہنچا دیا۔ میں وہاں پہنچا، میں وہاں کسی جگہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ اب بیٹھنا نہیں یہاں پر، تو ویسے ہی میں کھڑا رہا، درباریوں نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، میں کھڑا رہا، اور پھر بادشاہ کی طرف میں نے دیکھا، بادشاہ سامنے جلوہ افروز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تکلم بحاجتک، کس کام کے لیے آئے ہو بولو۔ تو میرے ہاتھ میں خط تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے وہ خط اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے وہ خط کھولا جس میں مہر لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد شروع سے لے کر آخر تک وہ خط اس نے پڑھا، پھر اپنے بھائی عبد کو دیا، اس نے بھی وہ خط پڑھا، چونکہ عبد کو خط نہیں دیا گیا تھا، خط بادشاہ کے نام پر تھا، لہذا جعفر نے خط پڑھا اور اس کے بعد اپنے بھائی عبد کو بھی دیا، دونوں نے اس طرح سے خط پڑھ لیا، اور پھر اس نے کہا الا تخبرنی عن قریش کیف صنعت۔ اب جعفر سوال کرتا ہے اچھا مجھے بتاؤ یہ دعوت جب قریش کے پاس پہنچی ہے تو ان کا کیا حال ہوا، کیا کیا قریش نے؟ کہا تبعو، قریش نے مان لیا، کہا قریش نے مان لیا ہے اس دعوت کو؟ کہا ہاں قریش مسلمان ہو چکے ہیں۔ قال ومن معه قلت الناس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدي الله اياهم انهم كانوا في ضلال۔ کہا ان کے ساتھ ابھی کون کون لوگ ہیں؟ کہا سب لوگ انہی کے ساتھ ہیں، آپ کے جو پیغمبر ہیں محمد ان کے ساتھ کون ہے ابھی؟ کہا تمام لوگ ہیں، وہاں کے تمام لوگ انہی کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، مکہ کے، مدینہ کے، اس کے اطراف کے جو جتنے قبائل تھے سب کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ پہلے گمراہی کے راستے پر تھے، ہم لوگ پہلے غلط راستے پر تھے، لہذا اب آپ کی باری ہے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں انت ان لم تسلم اليوم وتبعته تؤتيك الخيل وتبيد خزراك فاسلم تسلم، لہذا آج آپ کی باری ہے، اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو ان کے گھڑ سوار ان کا لشکر آپ کو تباہ کر دیں گے،
ان کا لشکر یہاں آ جائے گا، آپ پر حملہ کرے گا، فاسلم تسلم، لہذا اسلام قبول کر لو، زندگی محفوظ رہے گی، وَيَسْتَعْمِلُكَ عَلَىٰ قَوْمِكَ، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی حکومت بھی باقی رہ جائے گی، وہ حکومت آپ سے چھینیں گے نہیں، آپ کو اس علاقے کا حاکم بنا کر جائیں گے۔ تب جعفر نے کہا دعنی یومی ھذا وارجع الی غدا، ایک کام کرو، مجھے سوچنے کا موقع دو، آج چلے جاؤ، کل میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی سے پھر ملاقات کرتے ہیں اور بھائی سے پوچھتے ہیں کیا ہوگا جعفر کا، آپ کا بھائی بادشاہ بات مانے گا یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے انی لا ارجو ان یسلم ان لم یظن بملکی، اگر اس کو حکومت کا ڈر نہ ہوتا تو مسلمان ہو چکا ہوتا، حکومت کا ڈر ہے اس کو، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بعد میں، اسی لیے وہ مہلت مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر دوسرا دن آیا، دوسرے دن میں دربار میں حاضر ہونا چاہتا تھا، مجھے باہر روک دیا گیا، کہا اس کو اندر مت بھیجو۔ جعفر نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں حاضر ہونے سے منع کر دیا، روک دیا۔ اب یہاں پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی کے پاس گئے، بھائی سے کہا، عبد سے کہا کہ آپ کے بھائی جعفر نے مجھے کہا تھا کہ کل ہمارے دربار میں حاضر ہو جائیے، آج ہم جا رہے ہیں تو روک رہے ہیں، کہا آپ لے جائیے ہمیں اندر۔ تو عبد کہتا ہے انی فکرت فیما دعوتنی الیہ، آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے میں نے بھی اس پر غور و فکر کیا ہے۔ فَإِذَا أَنَا أَزْعَفُ الْعَرَبِ إِن مَلَّكْتُ رَجُلًا مَا فِي يَدِي وَهُوَ لَا تَبْلُغُ خَيْلُهُ هَا هُنَا، میں عرب کا کمزور انسان مانا جاؤں گا اگر میں ہماری اپنی یہ بادشاہت اس کے ہاتھوں میں دے دوں، اس آدمی کے ہاتھ میں، یعنی تمہارے آدمی کے ہاتھ میں۔ عبد کا رویہ بدل گیا، کل تک کہ عبد کا رویہ الگ تھا، آج اس کے بھی مزاج میں تبدیلی آ گئی، کہا ہم کمزور عرب مانے جائیں گے اگر ہم اپنی یہ حکومت اس کے ہاتھوں میں دے دیں، جب ابھی تک کہ اس کا لشکر یہاں آیا بھی نہیں ہے، ہم اس کے مستقبل میں آنے والے لشکر سے ڈر رہے ہیں، ابھی تک اس کا لشکر پہنچا بھی نہیں ہے، کبھی یہاں پہ آیا نہیں ہے، اور ہم خیالی ایسی چیزوں سے ڈرتے ہوئے اپنی حکومت ان کے ہاتھوں میں دے دے رہے ہیں۔ وَإِن بَلَغَتْ خَيْلُهُ لَقَتْ قِتَالًا لَيْسَ كَقِتَالِ مَن لَاقَا، اور یاد رکھو عمرو بن عاص، اس کا لشکر جب یہاں آئے گا تو اسے ایسے قتال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ زندگی میں اس کا ایسا سامنا کسی سے نہیں کیا ہوگا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا معاملہ گڑبڑ ہے، پہلے تو نرمی نظر آتی تھی عبد کے اندر، تعریف کر رہا تھا کتنی اچھی باتیں ہیں، کیا ہی اچھا کلام ہے، میرا بھائی بھی قبول کر لیا تو ہم مدینہ آ جائیں گے، اور آج ایسی دھمکی، کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا خارج غدا، میں اب کل یہاں سے چلا جاتا ہوں واپس مدینہ اور اپنے نبی کو آپ کی ساری خبر دے دیتا ہوں۔ جیسے انہوں نے جانے کی بات کہی، عبد یہاں سے اپنے بھائی جعفر کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے ما نحن فیما ظہر علیہ، نجاشی، یمن، مصر، یہ جو بڑے بڑے علاقے ہیں، قیصر، تقریباً لوگوں نے اس کے خط کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا ہے، بڑے علاقے تک ان کی دعوت پہنچ چکی ہے، ان کے مقابلے میں ہماری حکومت معمولی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو بڑے بڑے علاقے ہیں، وہاں تک کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر کبھی حقیقت میں ایسا ہی ہوا جیسے عمرو نے کہا ہے کہ ہماری فوج پہنچ جائے گی، تب ہمارا کیا ہوگا؟ ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حکومت دے دیں گے، اور اگر نہیں قبول کرتے ہیں اور کبھی وہاں کی فوج یہاں آ گئی تب کہا ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ابھی وہ قاصد مدینے کا گیا نہیں ہے، کل جانے والا ہے، لہذا اس کے جانے سے پہلے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔
عبد نے اپنے بھائی جعفر سے بات کی، اور پھر اس کے بعد صبح ہوئی تو انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بلایا، اور فَأَجَابَ إِلَى الْإِسْلَامِ هُوَ وَأَخُوهُ جَمِيعًا، اور عمرو بن عاص کو دربار میں بلانے کے بعد جعفر اور عبد ان دونوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کر دیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور پھر اس کے بعد مجھے یعنی عمرو بن عاص کو انہوں نے اپنے ملک میں زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کے لیے، اس کے نظام کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور اسلام کی دعوت کے لیے مجھے وہاں پر ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر دی۔ اگر کسی بھی جگہ پر کوئی تکلیف مجھے ہوتی تھی تو یہ دونوں بھائی میری مدد کرنے لگ گئے، کبھی نرمی پھر گرمی پھر نرمی، اس طرح سے یہ ایک ایسی دعوت تھی مدینہ کی جانب سے عمان کے پاس تک، اتنے بڑے دور کے علاقے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت نے کامیابی حاصل کر لی، اور اس طرح سے عمان کا علاقہ، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے سردار، وہاں کے درباری، وہاں کی ایک بڑی قوم وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ خطوط میں سے ہماری جو کتاب ہے الرحیق المختوم مولانا علامہ صفی الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ کی، ان خطوط میں سے یہ عمان کا آخری خط تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خطوط الگ الگ علاقے میں روانہ کیے گئے، جن میں سے اکثر خطوط کے بدلے میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو اگر سمجھایا جائے صحیح طریقے سے تو بڑی بڑی سلطنتیں، بادشاہیں اور اس طرح سے حکمران یہ سب بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے اس قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔